بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت مشہور ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکہ زنی سے باز نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ کئی مرتبہ پکڑا گیا۔ قاضی اسے ہر بار پکڑے جانے پر کبھی 100، کبھی 200 اور کبھی 300 کوڑوں کی سزا دیتا تھا۔ اسے اس وقت تک 16,000 کوڑے لگ چکے تھے، مگر وہ کبھی بھی اس عمل سے باز نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور اپنے ایک ہاتھ سے ہی چوری اور ڈاکہ زنی کرتا رہا۔ لوگ اس سے بہت خوف زدہ رہتے، کوئی اس کے سامنے جانے کی جرت تک نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ڈاکو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر چوری کی نیت سے داخل ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت کی غرض سے کچھ کپڑے اور دیگر اشیاء منگوا کر رکھی ہوئی تھیں اور انہیں 2-3 گٹھڑیوں میں باندھ کر رکھا تھا۔ وہ مشہور ڈاکو جب دیوار کود کر گھر میں داخل ہوا تو اسے وہ سامان جو گٹھڑیوں میں بندھا پڑا تھا نظر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ ہونے کے باعث ان کو اٹھا کر لے جانے سے قاصر تھا اور ابھی یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اس سامان کو کس طرح اٹھایا جائے یا پھر کسی کو اس سامان کو اٹھا کر لے جانے کے لیے مدد کے لیے طلب کیا جائے کہ اسی اثناء میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے گھر کے صحن میں تشریف لائے۔ اس ڈاکو کی نظر جب آپ پر پڑی تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس گھر کا کوئی نوکر ہے جو مالکوں کے بیدار ہونے سے قبل ہی گھر کے کام کاج کے لیے بیدار ہوا ہے۔ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت سخت آواز میں اپنے پاس بلایا کہ ارے او نوکر، ادھر آؤ اور یہ گٹھڑی اٹھا کر میرے سر پر رکھو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی جانب بڑھے اور گٹھڑی اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ گھر کا ایک نوکر اس کے روب میں آ چکا ہے اور اس کے احکامات کی جوں کہ توں تعمیل کر رہا ہے تو اس نے بجائے اپنے سر پر گٹھڑی اٹھانے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر گٹھڑی اٹھوانے کا ارادہ کیا اور انہیں اسی سخت لہجے میں حکم دیا کہ تم میرے سر پر یہ گٹھڑی کیوں رکھ رہے ہو؟ اس کو اپنے سر پر رکھو اور میں جہاں تمہیں کہتا ہوں وہاں پر اسے چھوڑ کر آؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں مسکرائے اور فوراً آمادہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے گٹھڑی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھنے میں مدد کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گٹھڑی اپنے سر پر اٹھا لی تو اس نے حکم دیا کہ جلدی کرو اور میرے ساتھ چلو، فجر ہونے والی ہے اور سورج کی روشنی ہو جائے گی، اور سورج کی روشنی ہونے سے پہلے پہلے تم نے یہ گٹھڑی میری مطلوبہ جگہ تک چھوڑ کر آنی ہے، اور اگر تم نے دیر کی تو میں ڈنڈے سے تمہاری مرمت کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنا مال اپنے سر پر رکھ کر اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی راستے میں تھک گئے، وزن زیادہ ہونے کے باعث آپ کا سانس بھی پھول چکا تھا، آپ کی رفتار آہستہ ہو جاتی، جس پر وہ بدنام زمانہ ڈاکو آپ کو ڈنڈے سے مارنے لگ جاتا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ گٹھڑی سر پر اٹھائے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے گھر پہ وہ گٹھڑی چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ وہ بدنام زمانہ ڈاکو دل ہی دل میں اپنی کامیاب چوری پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ رات کو نہایت اطمینان سے سوتا ہے۔ جب وہ اگلی صبح اٹھ کر رات والے واقعے کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ جس گھر میں میں نے گزشتہ روز چوری کی واردات کی ہے اور وہ سامان اسی گھر کے نوکر کے ذریعے یہاں تک لایا ہوں، کہیں وہ نوکر میرا راز فاش نہ کر دے۔ مجھے اس سے متعلق معلومات لینی چاہیے۔
چاہیے اور چل کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہاں پر لوگ جمع ہیں یا نہیں۔ اگر تو جمع ہوئے تو یقیناً اس نوکر نے میرا راز فاش کر دیا ہوگا اور وہ گھر کے مالکان کوتوال کو بلا کر تفتیش کر رہے ہوں گے، اور اگر وہاں خاموشی ہوئی تو یقیناً نوکر نے میرے متعلق کسی کو ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور گھر میں قطار اندر قطار داخل ہو رہے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے والے افراد حلیے سے نہایت پرہیزگار اور متقی لگ رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ گھر ایک بہت بڑے شیخ اور پیر کامل کا ہے؟ اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، تم اندر چلے جاؤ اور ان کی زیارت کر لو۔ بلکہ اس معلومات دینے والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران ڈاکو نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھپا لیا کہ کہیں گھر کا نوکر اسے پہچان نہ لے۔ ناظرین، گھر میں داخل ہو کر اس نے کیا دیکھا کہ وہی نوکر جس سے اس نے رات کو گٹھڑی اٹھوائی تھی اور گھر تک مارتا ہوا لے گیا تھا، وہ مسند ارشاد پر تشریف فرما ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ ہی ہیں، جو کہ ایک ولی کامل ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھ کر اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ ایک چیخ مارتا ہوا، روتا اور دھاڑتا ہوا آپ کی مجلس میں آپ کے قدموں میں آ کر گر گیا اور روتے روتے اپنے گناہوں سے توبہ کی درخواست کی اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بغداد کا یہ بدنام زمانہ ڈاکو پھر ایسا ہوا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی خلافت عطا فرمائی، اور وہ جب تک زندہ رہا اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کو کبھی ترک نہ کیا، اور اس کا شمار بغداد کے نامور صوفیوں اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ والوں کی مجلس کا اپنا ہی ایک اثر ہے۔ کہاں بغداد کا مشہور چور اور ڈاکو، اور کہاں حضرت جنید بغدادی کا خلیفہ اور ایک اللہ تعالیٰ کا ولی۔ یہ اللہ والوں کی محفل کا ہی اثر تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے راہ راست اختیار کی۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہی، جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔